ہاں یہ ہے ہماری دوسری پریزنٹیشن. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ چیزیں ٹریڈیشنلی جو ہوتی ہیں وہ اور تھوڑی سی نان ٹریڈیشنل چیزیں دونوں شامل کی ہیں. مطلب نیوز چینل، اخبارات، ٹی وی، میگزینس، اس میں بڑے پیمانے پر جھانکیاں ہو رہی ہیں اور یہ کوئی مطلب تھرائیونگ میڈیا کے طور پر نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کو جاب سے نکالا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ابھی تک ایک وہاں پر جگہ کسی حد طرح سے ہو سکتی ہے اور وہ پورے کا پورا اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سیکھے ہو، آپ کا پیشن کیا ہے اور آپ جو ہے کتنا کانسٹنٹلی اس پر کھڑے ہو سکتے ہو. اور ایک جرنلسٹ کا، ایک اینکر پرسن ہونے کا یہ خواب اپنی جگہ پر، لیکن اس طرح کا خواب آج کے صورتحال میں ڈھونڈنا ذرا مشکل ہے. اس میں دیکھیں 3-4 طرح کی چیزیں. ایک تو وہ ہے جو کہ ہمارے پرنٹ میڈیا میں ہے. پرنٹ میڈیا میں آپ کے پاس جو سب ایڈیٹر، ایڈیٹنگ کا شعبہ ہے. پرنٹ میڈیا میں آپ کے پاس رپورٹنگ کا شعبہ ہے. پرنٹ میڈیا میں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کالم نویسی، آرٹیکل رائٹنگ کا شعبہ ہے. اسی میں جو ہے فیچر رائٹنگ کا شعبہ ہے. اسی میں جو ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا شعبہ ہے. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے اس میں یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی خاص شعبے میں اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں. خاص شعبے میں ان دا سینس کہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، سے کہ فارماسیوٹیکل میں، سے کہ انجینئرنگ میں، سے کہ میڈیکل میں، سے کہ اس کے فائنانس اور اکنامکس رپورٹنگ میں آپ اس میں بھی مہارت کر کے اس میں جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ رکھ کر کے چیزوں میں جا سکتے ہیں. تو وہاں پر بھی آپ کی جو جگہ بن سکتی ہے رپورٹنگ کے طور پر، رائٹر کے طور پر اور اس کے ایڈیٹنگ کے طور پر. اس لیے کہ ٹیکنیکل ان شعبوں میں لکھنے کے لیے بہت ہی کم لوگ آتے ہیں، کم لوگ ملتے ہیں. ایڈیٹر کا شعبہ جو ہے نارملی بہت ہی زیادہ ایک سینئر پوزیشن ہے اور اس کے لیے جب آپ اور اس میں لیڈرشپ اسکلس بھی چاہیے، پھر آپ کے پاس اتنا جو ہے تجربہ بھی چاہیے اور آپ کا لینگویج سب دوسری چیزوں کا معیار بھی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ایک بہت بڑی ٹیم کو لیڈ کرنا ہے، وہ بھی چاہیے. آپ کتنا ایک پبلک اوپینین کو سمجھ سکتے ہیں وہ بھی چاہیے. تو یہ ذرا اوپر کی چیز ہے، لیکن یہ کہ برعکس اس کی بھی ایک پوزیشن ہوتی ہے. یہ رائٹرس والا اور ایڈیٹرس والا میں نے آپ کو ابھی جو بتایا، تو یہ اس میں اسپیشلائزیشن کی فیلڈ ہو سکتی ہیں اگر آپ ٹیکنیکل رائٹر بننا چاہیں. ساتھ ہوتے ہاں، یہ رائٹنگ کے شعبے میں جنرلی جو آتے ہیں سب ایڈیٹر، ایڈیٹر اسسٹنٹ. ایڈیٹر اسسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیٹر کے جو کام ہوتے ہیں وہ انتظامی طور پر اس کو کوئی کوآرڈینیٹ کرتا ہے. جیسے اپنے پاس ہم نے یہاں پر روشنی میں اور شور میں نہیں 2-3 بچوں کو رکھا تھا ایز اے کوآرڈینیٹر، تو وہ ان کا کام جو ایڈیٹر اسسٹنٹ کا ہے تو مینلی مینیج کرنے کا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے آگے چل کر کے کسی ایگزیکٹو پوسٹ پر بھی آ سکتے ہیں. رائٹنگ میں ایک شعبہ ہے یہ گھوسٹ رائٹنگ کا. گھوسٹ رائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے گھوسٹ رائٹنگ میں آپ اس میں کر سکتے ہیں چیزیں بڑے پیمانے پر کر سکتے ہیں. یعنی لکھیں گے آپ، وہ کسی اور کے نام سے چھپے گا. اس کا کچھ طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ فرض کرو
کہ کوئی صاحب اپنی بایوگرافی آٹو بایوگرافی لکھنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے جو ہے پورا بریف کیا، میں نے اس کو لکھ کر کے دیا، پھر انہوں نے بتایا کہ اس میں ایسا نہیں ایسا کرو، میں نے دوبارہ لکھ کر کے دیا. تو اس طرح سے گھوسٹ رائٹنگ چیزیں ہوتی ہیں. میرے کئی دوست گھوسٹ رائٹنگ کرتے ہیں، اور خود مجھے بھی ایک دو ہیں آفر کہ میں گھوسٹ رائٹنگ کروں. گھوسٹ رائٹنگ میں نام آپ کا نہیں آئے گا، نام جو اصل بندہ ہوگا اس کا آئے گا، کام پورا آپ کا کرے گا، اور لیکن آپ کو اس کے پیسے ملیں گے، اور اس میں پیسے اچھے خاصے مطلب ہوتے ہیں. مینیجنگ ایڈیٹر بہت ہی ایک وہ انتظامی عہدہ ہے. یہ کنٹینٹ رائٹر یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. کنٹینٹ رائٹر نارملی ویب سائٹس کے لیے زیادہ اہم ہے. ویب سائٹ کے لیے میں نے کنٹینٹ رائٹر والی آپ کو پچھلے اس سیشن میں آپ کو بتائی تھی کہ کیا ہے. ٹیکنیکل رائٹر کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. ڈیجیٹل جو میڈیا ہے اس میں آپ مہارت حاصل کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے اسپیشل بن سکتے ہیں. اس لیے کہ ابھی ہر جو بھی بڑا ادارہ ہے، وہ ڈان ہو جیو، ان سب میں ایک ان کے پاس سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل جو میڈیا اس کے اسپیشلس کا الگ الگ شعبہ ہے. اس میں پروڈکشن سے لے کر کے اس کو چیزوں کو کس طرح سے پھیلایا جائے، اس کے اندر کس طرح سے جو ہے سرچ انجن کے جو ٹیگس ہیں، میٹا ٹیگس ہیں، وہ ڈالے جائیں کہ سرچ میں چیزیں آئیں. تو یہ ایک پوری آل ٹوگیدر بہت بڑی دنیا ہے. لیکن یہ کوئی بظاہر ٹیکنیکل لگتی ہے، لیکن اتنی ٹیکنیکل ہے نہیں. اس میں وہ بچے جو کہ جنہوں نے ماس کام کیا ہوا ہے وہ ایزیلی اس میں جا سکتے ہیں. دین لیٹ اس کم ٹو another point. یہ جرنلزم ہے. جرنلزم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اینی فارم آف انویسٹیگیٹو رپورٹنگ. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے وہ اس کا پرنٹ میڈیا بھی ہو سکتا ہے، اس کا جو آن لائن بھی ہو سکتا ہے، ٹی وی بھی ہو سکتا ہے، ریڈیو بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک خاص قسم کی طبیعت چاہیے جو کہ کھوج لگانے کے لیے ہو، جس میں جو ہے لوگ چیزیں ڈھونڈنے کے اس میں ہوں، اس میں تھوڑے بہت جو ہے آپ کے تعلقات لنکیج بھی ہوں، یہ چیزیں اس میں چلتی ہے. اس میں ایک ڈاکومنٹری بھی آ جاتی ہے. آج کل تو چونکہ اتنا مرجر ہے کہ خود اخبارات میں بھی ان کو بھی جو ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے ویڈیوز بھی وہ رکھ رہے ہوتے ہیں، عام رپورٹنگ کے لیے بھی ویڈیو رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اگین یہ جو انویسٹیگیٹو ان ڈیپتھ رپورٹنگ ہے اس کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، اور یہ رہے گی. اگر آپ کے پاس آپ نے یہ صلاحیت ہے، آپ نے ڈیولپ کر لیے، تو اس کا جو ابھی اس ایک جو دم توڑتی ہوئی ہمارے جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں اس کا اسکوپ ہے. براڈ کاسٹ میں اناؤنسر جو ہوتا ہے، پھر اس کے ساؤنڈ کی سائڈ پر ٹیکنیکل چیزیں اس میں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. براڈ کاسٹر خود جو ایک کس طرح سے ہے، یہ سرفراز بہت اچھے طریقے سے اس کو پتہ ہوگا کہ کیا کیا چیزیں کیا کیا اس میں چیزیں چاہیے. ایک خاص قسم کی طبیعت چاہیے، اور آپ کا بولنے کا اسٹائل، انداز، تلفظ اس طرح سے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہوا میں بیٹھ کر کے بات کرنے کی بات ہے. جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں، ابھی تو خیر مجھے پتہ ہے کہ آپ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ سامنے ہو، مجھے سن رہے ہو. لیکن براڈ کاسٹر جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں پر کتنے لوگ سن رہے ہیں، اور سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک خاص ایک ٹپیکل اس میں چیز چاہیے. نیوز اینالسٹ یہ جو تجزیہ نگار ہیں ان کی ایک ضرورت رہتی ہے. اخبارات میں بھی رہتی ہے، ریڈیو اور ٹی وی پر بھی رہتی ہے. اس کے لیے آپ کو ایک بڑا سا مطالعہ چاہیے، آپ کو جو ہے اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے، چیزوں کا بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے. آپ کی جو پولیٹیکل جو ہسٹری ہے اس کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں چیزیں پتہ ہونی چاہیے. رپورٹنگ کا ایک بن سکتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں بڑا چھوٹا سا دائرہ ہے. یہ تب اس میں چل سکتا ہے جب آپ کے پاس ایک اسٹرانگ فوٹنگ ہو، آپ کے پاس ایک اچھے جو ہیں کسی بھی سیکٹر میں اچھے لنکیج، اچھے تعلقات ہوں. لائک وائز ٹی وی میں بھی اناؤنسر کی بھی ایک پوزیشن ہو سکتی ہے، اور ٹی وی ایک جو نیوز ہے اس کے اینکر کی بھی جگہ ہوتی ہے، بن سکتی ہے. اسپورٹس کی، اور اس میں شوبز کے اس کے الگ الگ شعبے، ان کے الگ الگ جو اناؤنسر ہیں وہ بھی ہوتے ہیں.
اس میں رپورٹر کی بھی ہے، جیسے نیوز کرسپونڈنٹ، مثلا جیسے جام چوروں میں کوئی لوگ کام کر رہے ہیں، ڈاکومنٹری، فلم میکنگ، سائنس رائٹر کی بھی اس میں جگہ بن سکتی ہے۔ ابھی ہم اور مزید آگے آتے ہیں، ایک اور ہے جو ریڈیو ٹی وی میں ہے، اس میں پروڈکشن سائڈ۔ اب آپ کو اندازہ شاید ہوگا کہ ایک ٹی وی پر یا ریڈیو پر جو 5 منٹ کی 10 منٹ کی ڈاکومنٹری ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم کا کام کرتی ہے۔ اس 5 منٹ کی ڈاکومنٹری کے لیے کم سے کم اور نہیں تو بھی 5 گھنٹے ملا جلا کر کے لوگوں کے سرو ہوتے ہیں، اور اس میں کم سے کم 5 آدمی جو ہے وہ اس میں لگاتے ہیں۔ تو 5 آدمی کو 5 گھنٹوں سے اگر آپ ملٹی پلائی کرو تو اوور آل آپ کو پتہ چلا کہ یہ 25 منٹ کی ہے۔ تو اصل میں یہ پروڈکشن کی پوری ٹیم ہوتی ہے، پروڈکشن کو پورے اس اسٹیج کو مینیج کرنا، پھر لوگوں کو کوآرڈینیٹ کرنا، کنٹینٹ جنریٹ کرنا، پھر کنٹینٹ کس کو کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے وہ کرنا، اس کے اکوپمنٹ، انسٹرومنٹ، یہ سب جو ہے یہ جو ٹھیک سے آرڈر میں رکھنا، ان کو جوڑنا، یہ پورا پروڈکشن کی سائڈ کا ہے۔ تو اس میں بھی چیزیں بہرحال ایکٹنگ سے لے کر کے، اناؤنسر سے لے کر کے، رائٹر سے لے کر کے، ایڈیٹر سے لے کر کے چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پروڈکشن ٹیم میں یہ میں نے ایک لمبی چوڑی ایک لسٹ دی ہے، اس کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، اس میں بھی یہ سب چیزیں ہیں جو میں ابھی بات کر رہا ہوں۔ ایڈورٹائزنگ ایک بڑی دنیا ہے، یہ بڑی جس کو کہتے ہیں پیسے کی دنیا ہے۔ پیسے کی دنیا ان دا سینس کہ کیش پیسے یہاں پر آتے ہیں۔ آپ کہو کہہ رہا بابا، یہ دیکھیں اخبارات میڈیا کا جو تجربہ ہے، جو دیکھو بیٹا میں سب کو آف کر دوں گا پلیز۔ یہ میڈیا کا جتنا بھی جو پرافٹ ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ سے آتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ میڈیا کو چلانا آج کے دور میں ایک بہت بڑے پیسے اس میں چاہیے، خاص طور پر جب بڑی میڈیا ہو اور بڑے پیمانے پر چیزیں کر رہی، اس میں زیادہ لوگ امپلائی کرنے پڑتے ہیں، زیادہ اکوپمنٹ لینے پڑتے ہیں، پھر پیمرا سے لائسنس اس کی پتہ نہیں کتنی لاکھوں روپے میں اس کی فیس ہے، وہ رکھنا پڑتا ہے، پورا ایک نیٹ ورک سسٹم، گاڑیاں، ٹیلی فون، یہ کمپیوٹر، یہ پورے جو رکھنے پڑتے ہیں، کیمرے وغیرہ وہ ہوتے ہیں، پھر ایکسپرٹ مختلف قسم کے رکھنے پڑتے ہیں، ان کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو یہ پیسے جو ہیں جنریٹ ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ سے، ایڈورٹیزمنٹ یا اس کو مارکیٹنگ کہہ سکتے ہیں، سیلز کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر انکم، اچھی انکم ہوتی ہے یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ اخبارات میں لوگ بھی کام کرتے ہیں، ٹی وی میں بھی ہوتے ہیں، میگزین بھی ہوتے ہیں، ویب سائٹ پر بھی ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ جو اپنے بل بورڈز ہیں بڑے بڑے جو لگے رہتے ہیں شہروں میں، اس میں بھی جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی اس مارکیٹنگ کے ہی کہلاتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک ہے، نارملی اس میں جو پیسے ہیں وہ پیسے، تنخواہ کم ہوتی ہے لیکن کمیشن زیادہ ہوتی ہے، کمیشن پہ زیادہ چیزیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ کسی بھی جگہ پر اخبار میں جو اسپیس رہتے ہیں یا ٹی وی کے اندر جو ٹائم کس جگہ پر کب کس پروگرام میں چاہیے اس میں لیتے ہیں، یا بل بورڈ جو ہے وہ آپ کو چاہیے وہ لگانے کے لیے، اس کے لیے بھی جگہ جو اسپیس ہے وہ ایک ریزرو کرتے ہیں، اس کی جگہ پر وہ چیزیں چلاتے ہیں۔ اشتہارات میں ایک ابھی اور جو چیز ایک آئی ہے وہ ہے اسپانسرشپ۔ اس پر ہم نے پہلے بھی کسی سیشن میں بات کی تھی، اس میں یہ تھا کہ اسپانسرشپ میں یہ کہ آپ نے اگر کوئی پروگرام بنایا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ والے، مارکیٹنگ والے بتائیں گے، وہ یہ بتائیں گے کہ بھئی آپ کا پروگرام جو ہے وہ ان علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے، آپ کی جو ایک انٹینڈیڈ ریڈرشپ ہے، آڈینس ہے، وہ یہاں ہو سکتی ہے۔ ایڈورٹیزمنٹ والے بتائیں گے کہ آپ اگر اس آڈینس کے لیے اس طرح کا پروگرام بناؤ گے تو ہم اس کے لیے اتنے جو اسپانسرشپ، اتنے اشتہارات ہم لا سکتے ہیں۔ پھر اس پورے مارکیٹنگ اور اس جو ایڈورٹیزمنٹ ہے، اس کے نتیجے میں اس کا اثر کنٹینٹ پر پڑتا ہے۔ پھر کنٹینٹ جو ڈیولپ کرتے ہیں وہ چاہے ٹاک شو ہوں، ڈرامہ ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ سب کے سب ان مارکیٹنگ کے اور ایڈورٹیزمنٹ کے محتاج ہو جاتے ہیں، ان کے انڈر میں آ جاتے ہیں۔ پھر کریٹیوٹی یہاں ختم ہو جاتی ہے،
یہ لوگ یہ بتائیں گے کہ بھائی کون سی چیز بک سکتی ہے، اس کے لیے آپ بناؤ، تو پھر اسی کے لیے چیزیں بننے لگتی ہیں. بہرحال یہ ایک ہے دنیا جس میں ایک زیادہ پیسہ ہے بمقابلے شاید کسی اور سیکشن کے. ایک آرٹ اینڈ ڈیزائن کی ہے، یہ گرافکس وغیرہ ہیں، اینیمیشنس ہیں، اس کا بھی ایک چھوٹے موٹے کورس کر کے آپ اپنی ڈگری کے ساتھ، جو آپ کی ماس کام کی ڈگری ہے، اس میں آپ ایڈ کر کے چلا سکتے ہیں. یہ چیزیں بھی مطلب آج کے دور میں ہیں، چلتی ہے. اس کی بھی ایک پوری لمبی چوڑی لسٹ ہے، وہ ہم پریزنٹیشن رکھ لیں گے، آپ دیکھ لیجیے گا. کچھ ایڈیشنل جاب اس میں جو نان ٹریڈیشنل ہو سکتے ہیں، یہ نان ٹریڈیشنل ہے ٹرانسلیٹر کا، انٹرپریٹر کا. اس پر ہم نے جب واٹ از ٹرانسلیشن اور اس کا اسکوپ، اس پر ہم نے بات کر لی تھی، اس پر میں مزید کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں. فلم ویڈیو اس کی ایڈیٹنگ کا کام ہے، اور یہ جو میڈیا میں پڑھ کے لوگ آتے ہیں، یہ لوگ اس میں اچھے طریقے سے اس میں کر سکتے ہیں. اور فہد اور ایسے لوگ تو انہوں نے جو ہے اپنے طور پر ہی انہوں نے وہ ٹھوٹیوں وہ اپنی جگہ بنا کر کے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لی ہے. ابھی تو سافٹ ویئر اتنے ایزی آ گئے ہیں اور اتنے ہلکے آ گئے ہیں کہ اس میں آپ اگر 1-1.5 مہینے کی پریکٹس کریں گے تو ایڈیٹنگ آپ کر سکتے ہیں. ہاں اس میں جب فنیشنگ ہے وہ تو آگے چل کر کے آئے گی. ٹیکنیکل رائٹنگ والا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے، اکاؤنٹنگ ہے، انرجی ہے، فارماسیوٹیکل ہے، بایو ٹیکنیکل ہے، یہ فنانسز ہیں. اس میں ایک آپ کر سکتے ہیں اسپیشلائزیشن. یہ نان ٹریڈیشنل شعبے ہیں، آپ اسپیشلائزیشن کی طرف جائیں. مطلب جو میں پہلے اس میں آپ کو سیکشن میں بتا رہا تھا کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل اور اس میں اسپیشلائزیشن یہ بہت امپارٹنٹ ہے. ویڈیو پروڈیوسنگ یہ بھی ایک ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر پبلک ریلیشن، اس پر ہم نے بات کی تھی. ویسے آپ نے پبلک ریلیشن پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس میں پبلک ریلیشن میں سرکاری شعبے میں تو ایک آدھی جگہ ہوتی ہے. یہ جو پبلک ریلیشن کمپنیز ہیں یہ لوگ ٹیمز رکھتے ہیں، وہاں پر گنجائش نکل سکتی ہے. بلاگ، آپ بلاگر بن سکتے ہیں، مختلف کمپنیوں کے لیے بلاگ لکھتے ہیں، ان کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے لیے لکھتے ہیں. آپ کسی ویب سائٹ کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں، جس میں جو بڑی ویب سائٹ ہیں وہ بلاگنگ کے پیسے بھی دیتی ہیں. یہ کنٹینٹ اسٹریٹجک کنٹینٹ رائٹنگ، اس کے لیے بھی آپ چیزیں بنا سکتے ہیں. اس میں خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ کنٹینٹ تو آپ نے ڈیولپ کیا، لیکن اس کے اندر کیسے ایسے الفاظ ڈالے جائیں جو سرچ انجن کے جو ACO وہ اس کو اٹھا لیں تاکہ چیزیں جو ہیں سرچ میں جلدی آئیں. یہ کنٹینٹ اسٹریٹجک ہی کر سکتا ہے. اس میں بھی کوئی بہت زیادہ کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، یہ ایک ہفتہ 10 دن جو ہے اس پر توجہ دینے کی بات ہے. سوشل میڈیا بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے. سو مچ سو کہ ابھی جو ہماری مین اسٹریم میڈیا بھی سوشل میڈیا سے بہت ساری چیزیں اٹھاتی ہے، اسی وہیں سے اس کو پتہ چلتا ہے، اسی کے ذریعے اپنی چیزیں پھیلاتی ہے. تو سوشل میڈیا پر ایکسپرٹیز جو ہے یہ بہت ہی ایک آنے والی دنیا کا بہت بڑا اسکل ہے. فوٹوگرافی تو آپ کو پتہ ہی ہے. یہ کچھ ہیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹر بن سکتے ہیں، جیسے سیلز مین ہوتے ہیں. آپ میڈیا میں پلانر ہو سکتے ہیں، میڈیا میں ریسرچر ہو سکتے ہیں. ویسے ہونے کو تو میڈیا میں ٹیچنگ کی بھی پوزیشنز ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو میڈیا مینیجرز ہیں، ویب سائٹ کے جو کنٹینٹ مینیجر ہیں، اس میں آ سکتے ہیں. انسٹاگرام کی بھی ایک اپنی دنیا ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں. انسٹاگرام پر بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں. ہمارے خود ڈپارٹمنٹ کے بعد بچے انسٹاگرام یوز کرتے رہے ہیں. مجھے اتنی ہی بات کرنی ہے. آپ میں سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آ جائیں، جس کو میں اسٹاپ شیئرنگ کر دیتا ہوں. جی بیٹا. جی سر. ہاں کوئی سوال हुजे सर ये जो तव्हां जी सर जेको घोस्ट राइटर तव्हां ॿुधायो, घोस्ट राइटर, घोस्ट माने जीअं घोस्ट जी टीचर सर, हूंदा, घोस्ट टीचर हूंदा मतिलबु त मतलब जेको इनविजिबल हुजे, नज़र हा, न अचे. मिसाल जे तौर ते तूं किताब लिखणु चाहीं थी, मूंखे सॼो ॿुधाई, आउटलाइन ॾेई, उनखे आउं पंहिंजी ॿोली ॾेई उहो लिखां,
वरी तोखे ॾेखारियां, तूं चए त हिन में ही न ही ऐड करियो, पोइ ही करे छॾियो, सुभाणे उहो किताबु छपजे तुंहिंजे नाले ते, तूं मूंखे हिकिड़ो 15-20 लख रुपया ॾेई छॾी त वाह वाह थी वेंदी। त ई मतिलबु जेको थींदी आहे। ऐं घोस्ट राइटिंग इलाही माण्हू कंदा आहिनि, मुंहिंजा इलाही दोस्त कंदा आहिनि, मूंखे ख़ुदि त हिकिड़े मतलब ऑफर कई। जी 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 अच्छा, ॿुधायो ॿुधायो। मतलब पैसा ॾेई करे असां उहो लिखारायूं उन्हनि खां ऐं नालो सां नालो तव्हांजो अचे। पंहिंजो ॾियूं। हा, पर इहो ॾिसो न, ही हूं बज़ाहिर ख़राबु लॻे थो। आइडिया बि लिखण वारे जो हूंदो या न, आइडिया उहो बेसिक आइडिया हुनजो हूंदो, हू तव्हांखे जेको ॿुधाईंदो, पे कंदो? तव्हां उनखे अच्छा फिनिशिंग करे सघो था, हुनखे ॿुधाए सघो था। वरी ही लॻातार हिकिड़ियूं मीटिंगूं थींदियूं आहिनि, पोइ हुन में कुझु लिखंदव, कुझु सम्झंदव, कुझु हलंदो, पर ओवरऑल ईअं खणी सम्झो त हुनजो फॉर्मेट ऐं ॿोली बेसिकली वो जेको लिखण वारा उनजी हूंदी आहे। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं, तो वो हायर करते हैं इस तरह से घोस्ट राइटर्स को। सर ॿियो बि क्वेश्चन आहे हिकिड़ो। जी जी। सर जेके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूंदा आहिनि त उन्हनि जो छा मतिलबु कमु हूंदो आहे? आर्मी में बि अक्सर करे ईंदियूं आहिनि, लेडी कैडेट में बि, त पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लाइ उहो मतिलबु खणंदा आहिनि गर्ल्स खे, ऐं इवन बॉयज़ लाइ बि ईंदियूं आहिनि इहे वैकेंसीज़। इहो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पाण जनरली वॾियूं कंपनियूं रखंदियूं आहिनि, ऐं ॿियो जेको आहे इहो सरकारी इदारा रखंदा आहिनि, पाण इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हितां माण्हू ईंदा आहिनि। पर ही मतिलबु जेके पब्लिक खे डील करनि। न न, जेके प्रेस खे डील कंदा आहिनि, दे आर नॉट डीलिंग विद द पब्लिक। अच्छा इहे बेसिकली मीडिया खे डील कंदा आहिनि। अच्छा। त उहो इहो तव्हांखे पब्लिक रिलेशन में पढ़ाईंदा त वाट आर पब्लिक्स, त इहो बेसिकली मतिलबु मीडिया खे ई डील कंदा आहिनि, ऐं उन मीडिया खे डील जॾहिं कंदा आहिनि त पोइ उन्हनि खे उहा महारत खपंदी आहे त भई माण्हुनि जो कीअं ओपिनियन आहे। पर हा, मूं जेका ॻाल्हि कई आहे उहा अपार्ट फ्रॉम दीस 1 or 2% engaged in public relation in some corporate company or government department or information department, उते तमामु घटि जॻहियूं हूंदियूं आहिनि। पर के वरी जेके आहिनि अलॻि पब्लिक रिलेशन्स कंपनियूं हूंदियूं आहिनि, मिसाल जे तौर ते जीअं अस्पतालूं आहिनि वॾियूं, उन्हनि जे पैनल ते ॿियूं कंपनीज़ हूंदियूं आहिनि, त इन्हनि कंपनियुनि जे पैनल ते जेको आहे कुझु कॉर्पोरेट सेक्टर हूंदो आहे, उते वरी जेकॾहिं मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे एंगेज कयो वेंदो, उते बि हूंदियूं आहिनि। ऐं उहो तव्हांखे जेकॾहिं एंट्री मिले त नॉट बैड, इट्स वेरी गुड आइडिया। ही जेको पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर आहे, उन जो एडवर्टाइज़मेंट जेके मार्केटिंग मैनेजर हूंदा आहिनि, तक़रीबन साॻियो ई कमु हूंदो आहे, त हू मुख़्तलिफ़ चैनल सां जेको आहे उहे कॉन्टेक्ट में रहंदा आहिनि कंहिं बि कैंपेन जे हवाले सां। ॾिसो, पब्लिक रिलेशन वारे जो अमूमी तौर ते कमु आहे त तव्हां जेका पब्लिसिटी इदारे जी कंपनी जी वठो उहा मुफ़्त में वठो, ठीकु आहे। जी जेकॾहिं सर। इश्तिहार ॾेई वठो था, पैसा ॾेई वठो था, देन इट्स नॉट पब्लिक रिलेशन, दैट इज़ पेड कंटेंट, उहो हिकिड़ी अलॻि शइ आहे। हा, इन में नो डाउट जेको पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूंदो आहे, इहे जेको डिपार्टमेंट मुख़्तलिफ़ हिननि में जेके पंहिंजा सेक्शन्स आहिनि उन्हनि में हूंदो आहे, उहो इश्तिहारनि खे बि ॾिसंदो आहे। उहो ई त मूं तव्हांखे ॿुधायो पियो त PR मार्केटिंग ऐं जेको एडवर्टीज़मेंट आहे, उहे सभु जेके आहिनि हाणे पाण में हिननि जो गॾिमॾि थी वियो आहे। त इन जे करे इहो पब्लिक रिलेशन नो डाउट हिकिड़ी तमामु वॾी, ऐं हिनखे जेकॾहिं तव्हां ठीक सां पढ़ंदो, जेकॾहिं तव्हांजो इंट्रस्ट आहे, त इहा हिकिड़ी अलॻि दुनिया आहे। ऐं उन में तव्हांखे थोरो इन सभिनी शयुनि जो अचणु खपे, जेके वीडियो आहे, ऑडियो आहे, या इहो जेको कंटेंट आहे इन जो, या कीअं माण्हुनि खे तव्हां उन ते इन्फ्लुएंस करे सघो था, असरअंदाज़ थी सघो था। मालिक हूंदा आहिनि उहे एज़ाज़ी तौर ते एडिटर लॻा पिया हूंदा आहिनि, पर कमु सॼो जेको अख़बार में हूंदो आहे उहो न्यूज़ एडिटर जो हूंदो आहे। ॾिसो, ही सॼो ऑल टुगेदर पाण वटि कहिड़े नमूने जो मीडिया वारनि बिज़नेस मॉडल ठाहियो आहे, उन जे उहो हिकिड़ो को रवायती तौर ते या बाक़ाइदे सिस्टम जे तौर ते उहो आहे कोन, सॼी दुनिया में उहो आहे कोन, पाण वटि आहे। ही हिकिड़ी नंढी दुनिया आहे, ऐं उन में नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जंहिंमें हू शयुनि खे न कंदा आहिनि। जेके वॾियूं अख़बारूं आहिनि, मिसाल तौर डान आहे, डान में डान जो मालिक एडिटर न आहे, त असुल में पाण वटि पाकिस्तान में त जेको चइबो न एडिटर जो इदारो, उहो ख़तमु थी वियो आहे। ऐं उहो इदारो ख़तमु थियण जे नतीजे में मतिलबु त इहा सिचुएशन बीठी आहे जो मीडिया जी जेका आज़ादी आहे उहा घटी आहे, ऐं जेको
उनजे इंसामिया ऐं जेको न्यूज़ कंटेंट आहे इन्हनि जे विच में जेका अॻे वॾी सारी दीवार ठहियल हूंदी उहा दीवार हाणे ख़तमु थी वई आहे। हाणे उहे पाण में मिक्सअप थी विया। उहो हिकिड़ो इहा का चङी ॻाल्हि कोन्हे, इन को एप्रिशिएटेबल कोन्हे। इहो मीडिया जे उन बेसिक जेके लॉज़ आहिनि, जेके बेसिक इथिक्स आहिनि, उन में अचे कोन थी।